عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت. پہلا باب اس کی 19ویں آیت. عیسائی نبی کی کتاب کا پہلا باب اور اس کی 19 آیات میں کچھ لکھا ہے. اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ. اللہ کے پاک اللہ پڑھے اور سنے. آمین. بالکل بھائی آمین. آمین. ایسا ہی ہو, برکت ہی ملے. آمین. ہم نے خدا کے پاک اور مقدس کلام میں سے جو آج اپنی رہنمائی کے لیے سنا, اس میں لکھا ہے اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے. میں آج آسمان کی بات نہیں کروں گا, میں آج آنے والے وقت کی بات نہیں کروں گا, میں موجودہ صورتحال میں آپ کی برکت کی, آپ کی ترقی کی, آپ کی افزائش کی بات کروں گا. کلام میں لکھا ہے پھر تم زمین پر اچھے اچھے پھل کھاؤ گے. یعنی کہ پھلوں سے مراد خدا کی اچھی اچھی نعمتیں, خدا کی تمام عمدہ برکتیں, وہ تمام چیزیں جو اس زمین میں عمدہ بہترین اور اعلیٰ کوالٹی کی ہیں. خدا نے کہا کہ زمین کے اچھے اچھے پھل تمہارے لیے, آپ کے لیے. لیکن اس سے پہلے کچھ اہم بات ہے اور وہ لفظ ہے اگر. بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے؟ اگر کا مطلب ایک شرط رکھ دی گئی ہے. شرط رکھ دی گئی ہے اگر تم راضی, ایک بات, اور دوسری بات فرما بردار. دوسری بات راضی ہونا اور فرما بردار ہونا, یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. راضی ہونا اور فرما بردار ہونا دونوں ڈفرنٹ باتیں. اب خدا نے اپنے لوگوں سے پہلے کوئی حوالہ پڑھتے ہیں تو یہ خدا اپنے لوگوں کو, اپنی قوم کو اس بات کی نصیحت اور تربیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب تم مجھے چھوڑو گے, تم مجھے رد کرو گے تو میں تمہیں رد کر دوں گا. بائبل مقدس اس بات کی شہادت دیتی ہے, جب آپ بائبل مقدس پڑھیں گے کہ جب جب بنی اسرائیل قوم نے خدا کو رد کیا, خدا نے ان کو رد کیا. یہی قانون خدا نے انڈیویجول آپ سے اور مجھ سے کر دیا. کیا میری بیٹی, اے میرے بیٹے, اگر تو راضی اور فرما بردار ہوگا تو پھر اس کے بعد زمین کے اچھے اچھے پھل میں تجھے. آج کون سے برکت پانا نہیں چاہتا؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں خدا سے برکت پانا نہیں چاہتا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ خدا نے جو اچھی دنیا میں زمین پر چیزیں رکھی ہیں وہ خدا مجھے نہ دے. ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, خدا مجھے یہ چاہیے, خدا مجھے یہ چاہیے. ہم خدا کے سامنے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہم بعض اوقات خدا کے سامنے منتیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ خدا اگر تو مجھے وہ چیز دے گا تو میں تیرے ساتھ ایسا کروں گا. یعنی کہ 100% کا 10% خدا تیرے لیے, پہلے تجھے 100% دے, 90% میرا اور 100% تیرا. یعنی کہ سب چیزیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں خدا کے کلام کے مطابق اچھے اچھے پھل, یعنی کہ تمام برکتیں نیک پانے کے لیے. لیکن آج سوال اور اہم بات یہ ہے کہ وہ برکتیں, وہ اچھے اچھے پھل ملتے کیوں نہیں ہیں؟ خدا نے وعدہ کیا ہے, خدا اپنے وعدوں میں لا تبدیل ہے, وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. کیوں, کیا وجہ ایسی آ جاتی ہے کہ جس کے سبب سے وہ تمام خدا کی نعمتیں, برکتیں خدا نے زمین پر رہتے ہوئے میرے ساتھ, آپ کے ساتھ, آپ کے گھرانوں کے ساتھ, آپ کی نسل کے ساتھ وعدے کیے ہوئے, ان سے کیوں ہم محروم رہ جاتے ہیں؟ سوال آتا ہے. کئی لوگ میں نے وزٹ کرتے ہوئے فیملی میں دیکھے کہ ہم چرچ بھی آتے ہیں, ہم دعائیں بھی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی حالات نہیں بدلتے. کتنے لوگ ہیں جو بات سن کے کہتے ہیں ہم چرچ بھی جاتے ہیں, ہم دعائیں بھی کرتے ہیں, ہم خدا کا چلنے کا عہد بھی کرتے ہیں,
تو بھی ہمارے گھر، ہماری فیملی میں، ہماری اولاد میں، ہماری زندگی میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے پیسے میں وہ برکت نہیں ہے۔ خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں زمین کے اچھے اچھے پھل کھلاؤں گا، اور ہمیں وہ تمام چیزیں میسر ہی نہیں، ہم صرف دیکھ سکتے ہیں، ان کو حاصل کر نہیں سکتے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ ہم بہت ساری ڈیمانڈس کرتے ہیں، بہت ساری ہماری خواہشات ہیں، بہت سارے ہمارے پلانز ہیں، بہت ساری ہماری ایسی خواہشات ہیں جن کے بارے میں ہم کب کر رہے ہوتے ہیں۔ بہنیں بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ مل کر ایک پلان بناتی ہیں، ایک منصوبہ بناتی ہیں کہ جی ہم ایسا ایسا کریں گے تو ہم اپنے آنے والے وقت میں اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ ایک منصوبہ تیار کر کے اس کو حاصل کریں گے۔ کتنے لوگوں کو پلان ہے ایسے؟ امید کرتے ہیں کہ ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل بہت بہتر ہے۔ امید کرتے ہیں خدا ہمارے آنے والے وقت میں ہمیں وہ تمام چیزیں دے جو ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے، سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے جو میں آج آپ کے درمیان خدا کے نام سے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ وجہ کیا ہے، وہ سبب کیا ہے کہ وہ تمام چیزیں ہمیں مانگتے ہوئے، چاہتے ہوئے نہیں ملتی اور ہم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ غور کریں گے سائڈ پر، خدا نے کہا اگر تم راضی اور فرما بردار ہو۔ راضی کا مطلب ایک دوسرے بات کو سادہ لفظ میں بات کریں، اس کا مطلب ہے ارادہ کرنا، کسی بات کا منصوبہ بنانا، کسی بات کے لیے تیار ہونا، کسی بات کو کرنے کے لیے ایگری ہونا، کسی بات کو کرنے کے لیے مشاورت کرنا۔ لیکن فرما بردار اس کا مطلب ہے تابعداری کرنا، خدا کے کلام کے مطابق جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کے مطابق عملاً اس کے اوپر پیروی کرتے ہوئے ماننا۔ اب میں جو خدا کے کلام سے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بات سکھانا چاہتا ہوں کہ راضی ہونا اور بات ہے اور فرمانبردار ہونا اور بات ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے کمٹمنٹ کر کے راضی ہو جاتے ہیں خدا کے ساتھ، ان باتوں کے لیے ہم خدا کے ساتھ بہت سارے کمٹمنٹ کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں بہت سارے خدا کے ساتھ وعدے کرتے ہیں۔ راضی ہونا الگ بات، اپنی زبان سے اقرار کر دینا الگ بات، اپنی زندگی میں ایک صرف ارادہ کر لینا الگ بات، اپنی زندگی میں ایک اچھے کام کا سوچ لینا الگ بات، لیکن ان تمام باتوں کاموں کو عمل پذیر ہو کر عمل میں لانا، فرمانبردار ہونا، یہ الگ بات ہے۔ آج لوگ خدا کے نام کے مطابق فرمانبردار نہیں ہیں۔ میں آج جو آپ کو بتانا اور سکھانا چاہتا ہوں، آج کلیسیا کے بعد خدا کے لوگ اور لوگوں کے بعد انڈیویجول ہر ایک فرد بات کریں تو ہم خدا کے ساتھ کہنے کے لیے تو چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عمل چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تیار ہیں کہ خدا کے گھر میں آئیں گے تو وقت گزاریں گے، خدا برکت دے گا، لیکن خدا کے مذہب سے خدا کے کلام کو سننے کے بعد اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے خدا نے کہا اگر تم راضی ہو، یہ منہ سے یہ امت ہو رسول کی تعظیم کرتی لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے، ایسی امت مجھے نہیں چاہیے جو صرف اور صرف راضی ہو، رضامندی کا اظہار کرے، اور جب عمل کی بات ہے، جب فرمانبرداری کی بات ہے تو زندگی میں فرمانبرداری نظر نہ آئے۔ اس کی بات آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی، یہ بات آپ کو صحیح سمجھ آئے گی کہ آج میں خدا کا زیادہ موضوع میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ بائبل مقدس میں پورا واقعہ موجود ہے، پوری ایک اسٹوری موجود ہے جس کے اندر یہ بات کی آیت ہمیں ثابت ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ لوگ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے دیکھا دیکھی، رسمی رواجی اور ایک دوسرے کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے، اپنے اپڈیٹ دکھانے کے لیے ایسے کچھ کام کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد فرمانبردار نہیں ہوتے۔ آئے میرے ساتھ خداوند سے دعا کو مقدس کلام میں سے اعمال کی کتاب میں 5واں باب ایک اسٹوری ہمارے درمیان حنانیہ اور سفیرہ کی ہے۔ کتنے لوگوں نے یہ اسٹوری پہلے سنی نہیں ہے؟ کیونکہ ایک نیا کلام نہیں ہے، ہم کلام کو سنتے ہیں اور بار بار میں تو کلام بحث کر کے آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہوں اور ایک بہتر آسان طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عمل سے اپنے کردار سے رسول کو اپنا نجات دینا، قبول کر دینا، یہ اصل حقیقت اور بات ہے۔
دیکھیں ہننیہ اور سفیرہ کلام میں لکھا ہے کہ دو میاں بیوی اس وقت میں بیان کر دوں کہ یہ ہوا کیسا واقع ہوا کیوں کہ لوگ شاگرد ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور جو شاگردوں کے قدموں پر رکھتے تھے تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ پیسہ کلیسیا میں استعمال ہوتا اور کلیسیا جو ہے کوئی وہاں پر محتاج نہ تھا، کسی چیز کی قلت نہ تھی، بلکہ سب لوگ خوشی شادمانی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ کلام میں لکھا ہے یوسف نامی ایک لاوی تھا جس کا نام لقب جس کو جتنی ضرورت ہے وہ لے سکتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا، کوئی بھی بھوکا اور پیاسا نہ تھا۔ اب یہاں پر ہننیہ اور سفیرہ کا معاملہ دیکھیں ذرا، یہ بات یہاں رکھنی ہے، میں آپ کو بات پر بتاؤں گا، یہ بھی میں آپ کو اس بات پر ثابت کروں گا کہ راضی ہونا الگ بات ہے، فرما بردار ہونا الگ بات ہے، صرف میں بیپتسمہ لے لینا الگ بات ہے، اور بیپتسمہ لینے کے بعد عملی طور پر خداوند یسوع کے ساتھ چلنا الگ بات ہے، چرچ میں آنا الگ بات ہے، اور چرچ میں آنے کے بعد اپنی زندگی کو تبدیل کرنا اور خدا کے کلام کے مطابق گزارنا یہ الگ بات ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ دیکھتے ہیں، ہننیہ اور سفیرہ نے اپنا کھیت بیچا، اپنی جائیداد بیچی، اور کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا پہلے میاں بیوی نے کہ ہم بھی اپنا یہ کھیت بیچتے ہیں، اپنی جائیداد بیچتے ہیں اور سنوں کے قدموں پہ جا کے رکھتے ہیں۔ اور جب انہوں نے اپنا کھیت بیچ لیا تو کلام میں لکھا ہے کہ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد اس میں سے کچھ رقم رکھ چھوڑی اور بقیہ حصہ پترس کے سامنے لے کر چلے گئے۔ کلام میں بتاتا اور سکھاتا ہے کہ وہ لوگ جب پترس کے سامنے پہنچے تو پترس نے اس سے پوچھا یہ کھیت کتنے کا بکا؟ اس نے کہا اتنے کا بکا ہے۔ ارادہ کیا کیا تھا انہوں نے؟ برکت پانے کا ارادہ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اپنی چیز، اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد بیچ کر خدا کے قدموں میں رکھنے کے بعد ارادہ کیا تھا؟ اس سے ہمیں برکت ملے گی، اس سے ہمیں زندگی ملے گی۔ ارادہ تو کیا اچھے کام کا، ارادہ بہت خوبصورت تھا، ارادہ بڑا نیک تھا کہ وہ خدا کے گھر میں خدا کے کام کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کر سکے، لیکن جب تک وہ ان کی چیز تھی تو اس کا خیال تھا جب خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیا، جب خدا کے ساتھ عہد کر لیا، جب وہ چیز خدا کی نظر کر دی تو پھر کلام کے مطابق پترس کہتا ہے کیا یہ اتنے کی تھی؟ اس نے کہا ہاں یہ اتنے کی تھی۔ وہ کس کے ساتھ بات کر رہا تھا؟ پترس کے ساتھ۔ پترس کہتا ہے تجھے کیوں شیطان نے ورگلا لیا؟ تو نے روح اس کے ساتھ یعنی کہ خدا کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ تو راضی تو ہو اچھے کام کے لیے لیکن فرما بردار نہیں ہوا۔ یہی آج میں آپ کو بتانا سکھانا چاہتا ہوں، ہم خدا کے ساتھ چلنے کا ارادہ تو کرتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ وفادار ہونے کا ارادہ نہیں کرتے۔ ہم خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ وفادار ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہاں پر بھی ہننیہ اور سفیرہ کا دونوں کا معاملہ یہی ہے، ارادہ نیک تھا، کوشش اچھی تھی، برکت پانا چاہتے تھے، زندگی پانا چاہتے تھے، لیکن چونکہ فرما برداری نہیں کی، برکت پانے کی بجائے کیا پالی؟ جی بہنیں، انہوں نے برکت پائی تھی، لعنت پائی تھی؟ انہوں نے زندگی پائی تھی یا موت پائی تھی؟ انہوں نے راضی ہونے کے ساتھ فرما برداری بھی کی تھی، یہ سب راضی سے ہوئے تھے؟ جی بہنیں، وہ راضی ہوئے تھے یا فرما بردار ہوئے تھے؟ وہ راضی ہوئے تھے اچھے کام کے لیے لیکن فرما بردار نہیں ہوئے۔ اسسنا کتاب اس کا 30واں باب اس کی 19ویں آیت، کلام میں لکھا ہے میں آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں، میں نے برکت اور لعنت، زندگی اور موت تمہارے سامنے رکھی ہے۔ میں برکت اور لعنت، جیسے راضی ہونا الگ بات ہے اور فرما بردار الگ بات ہے،
اس طرح خدا کہتا ہے میں نے برکت اور لعنت تیرے سامنے رکھی ہے، میں نے زندگی اور موت تیرے سامنے رکھی ہے، اب تیری مرضی ہے۔ خدا نے ایک پوری چوائس دی ہے آپ کو اور مجھے کہ آپ برکت پانا چاہتے ہیں یا لعنت پانا چاہتے ہیں، آپ زندگی پانا چاہتے ہیں یا موت پانا چاہتے ہیں۔ کوئی کسی کو اس طرح سے نہیں بدلا سکتا کہ کوئی زیادہ تر موسم میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں غلط کام کرنے کے بعد شیطان نے بدلا دیا ہے، سارا بلیم شیطان کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ یہ بات قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ خدا نے آپ کو بااختیار بنایا ہے۔ کلام میں لکھے انسان کو خدا نے فرشتوں سے خوشی کا بنایا ہے۔ خدا ایسی امت چاہتا ہے جس کے پاس چوائس ہو، جس کے پاس آپشن ہو، جو خدا کو بھی چن سکے اور شیطان بھی پیاری کرنے کے لیے چن سکے۔ جو خدا کو چنتے ہیں، خدا کی حکمرانی کرتے ہیں، خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد اپنے تمام مسجدوں کالج میں، آپ چرچ میں، اپنی کلیسیوں میں کہ جو لوگ خدا کے ساتھ وفادار ہیں، خدا ان کے ساتھ وفادار ہے۔ ان کے طور طریقے، ان کے گھر، ان کے تمام معاملات ان لوگوں سے مختلف ہیں جو لوگ خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہیں۔ آپ زندگی پر غور کر لیں، قرآن پر غور کر لیں، اپنے ارد غور کر لیں۔ ایسا اگر نہیں ہے تو خدا کا کلام کبھی بھی سچائی پر قائم نہیں رہ سکتا۔ خدا کا کلام ہمیشہ سچائی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، اور اس نے کہا ہے تو وہ اپنے وعدہ اپنے کلام میں ہمیشہ صادق، اٹل اور لا تبدیل ہے۔ اس نے کہا اگر تم راضی اور فرمانبردار ہو تو زمین کی اچھے سے پھل کھاؤ گے۔ آج جو لوگ خدا کے ساتھ راضی بھی ہیں، فرمانبردار بھی ہیں، خدا نے ان کی نسلیں بدل دی ہیں، خدا نے ان کے حالات بدل دیے، خدا نے ان کے طور طریقے بدل دیے، خدا نے ان کے اندر سے وہ تمام لعنتیں، سزائیں، تمام قرض سود کی لعنتوں کو دور کر کے ان کو شادمان، خوشحال، بحال اور پھلدار ایک گھر گھرانا بنانا ہے۔ آمین۔ آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں، خدا کے ساتھ وفادار ہیں۔ بعض اوقات ہمیں ان برکتوں سے محرومی، میں نے پہلے کہا تھا کہ برکتوں سے محرومی اور نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ وفادار ہیں۔ میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج آپ کے درمیان ہوں، یہ برکتیں اس وقت بھی رک جاتی ہیں، یہ افزائش اس وقت بھی رک جاتی ہے، یہ ترقی اس وقت بھی رک جاتی ہے جب آپ مذہب پر کھڑے، آپ کا پادری، آپ کا نگہبان جو آپ کے لیے جابطہ، آپ کی ترقی کے لیے دعائیں کرتا ہے اور آپ کے لیے کلام پیش کرتا ہے، جب خدا کے خادم کے ساتھ جب لوگ وفادار نہیں ہوتے اور خدا کے خادموں کی جانتے ہیں، تب بھی برکتوں کو اسٹاپ لگ جاتا ہے، تب بھی برکتوں کے اوپر ایسے کوئی چیز حضور دی جاتی ہے، پھر لاکھ کوشش کر لی جائے۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حنانیہ اور سفیرہ دونوں آئے، انہوں نے بات کس سے کی؟ ڈسکشن کس کے ساتھ ہو رہی تھی؟ پطرس کے ساتھ یا خدا کے ساتھ؟ لیکن پطرس نے کیا کہا؟ پطرس نے کہا تو نے کیوں خدا سے دور ہو رہا؟ آپ جب خدا کے اپنے پاسبان، اپنے خادم جو آپ کا نگہبان ہے، جب آپ اس کے خلاف یا اس کے برخلاف یا ایسی کوئی بات جو نامناسب ہو اپنے خادم کے حق میں کرتے ہیں تو آپ کی برکتیں رک جاتی ہیں۔ آپ اپنے خادم کے ساتھ وفادار ہیں، یعنی کہ اپنے خادم اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہیں۔ آپ اپنے خادم کے ساتھ سنسیئر ہیں، یعنی کہ اپنے خدا کے ساتھ سنسیئر ہیں۔ جب کوئی کلیسیا میں، کلیسیا کے لوگ، گھرانے، فیملیز اپنے خادم کے ساتھ وفادار نہ ہو تو خدا کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی بزرگوں، ایک گھر کی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو میں سادہ سی۔ میں چونکہ پہلے اپنے ماں باپ کا جب بیچلر تھا تو ان کا فرزند، ان کا بیٹا، میرے اور بھی بھائی، میری بہنیں، اب میں خود صاحب اولاد ہوں، لیکن ایک تجربہ میں نے اپنی زندگی میں کیا ہے اور میں نے نوٹ کیا ہے جب فیملی سے وزٹ کرتا ہوں، ایک باپ کے یا ایک ماں کے، میں خدا کی ایگزامپل دوں، خدا کی محبت کی، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا برکت کس کو دیتا ہے اور کس کو خدا برکت نہیں دیتا۔ ایک گھر میں اگر ایک ماں اور باپ کے 4 بیٹے بیٹیاں ہوں اور 2 یا 3 بیٹے ایسے ہوں کہ باپ کا بیٹا اسمان لیا، وہ بولے نہیں، وہ بولے بیٹا یہ کر لو، وہ بولے ہرگز نہیں، اور ایک بیٹا ایسا ہو جس کو باپ بولے بیٹا وہ کھڑے رہو اور بیٹا کھڑا رہے،
جس کو کہ بیٹا وہ کام ہرگز نہیں کرنا اور بیٹا نہ کرے. بیٹا بڑا تیار سے ہو کے اپنے پلان میں جا رہا ہو گئی تو زیادہ پرابلم ہوتی ہے. بیٹا اپنے تو آپ کا مزاج، آپ کی زندگی، آپ کی چال آپ کی اولاد آپ کے لیے باعث برکت ہوگی، باعث فخر ہوگی. کوئی ایسا کام آپ کے ارد گرد، آپ کے نزدیک، آپ کی فیملی میں نہیں ہو رہا ہوگا جو خدا کے کلام کے خلاف ہو. آپ پڑھتے جائیں گے اور خدا میں ترقی کرتے جائیں گے. آمین. میں خدا کا خادم ہوتا ہوں آپ سے اس بات کی گواہی کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ خدا کے ساتھ وفادار، مالک کے ساتھ وفادار نہیں ہے. حالات کو نہیں بدل رہے. کلام میں لکھا ہے، پولس کہتا ہے اپنے آپ کو جانچو، اپنے آپ کو پرکھو ہو یا نہیں. آج دوسرے کو جانچنا آسان ہے، اپنے آپ کو جانچنا بہت مشکل ہے. میری بہنوں، ہم سب باتوں باتوں تک، لفظوں تک یا سے بولے تک خدا کے ساتھ پیار کرتے ہیں، یا عملاً اپنی زندگی میں خدا کے پیار کی باتوں کو، کلام کو سن کر اپنی زندگی میں خدا کی محبت اور وفاداری کے ساتھ چلتے ہوئے اس طور سے ہر بات میں دوسروں سے مختلف نظر آ کر خدا کے ساتھ وفادار ہو کر خدا سے کرتے ہیں. یہ جانچنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے. آمین. آپ خدا کے ساتھ نزدیک آ جائیں، خدا کے نزدیک آ جائیں. آمین آمین آمین. سب لوگ بولیں گے ہاللویا. خدا کے کلام کی تعریف کریں. خدا کے کلام کی تعریف کریں.